کل جو الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا گیا وہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے اور ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کی ذات تضادات کا مجموعہ ہے۔ انگریزی میں وہ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن ہے، ہر بات ہر تضاد پر اس کو یو ٹرن کا نام دیا جاتا ہے، مگر منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب کوئی بات کرے گا تو بغض اور عناد سے کرے گا۔ تو یہ تو تینوں کوالٹیز خان صاحب میں پائی جاتی ہیں۔ انگریزی میں آپ بھلے اسے یو ٹرن کا نام دے دیں، یہ منافقت کی سیاست ہے جس کے خان صاحب چیمپئن ہیں۔ آج ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عجلت میں سنایا گیا۔ تو یہ اگر 8 سال ایک فیصلے کو سنانے میں لگتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ یہ ابھی بھی عجلت میں سنایا گیا ہے، تو آپ کی توقع کیا تھی؟ کیا آپ کی توقع یہ تھی کہ یہ معاملہ کو 80 سال لٹکا رہتا؟ اور اجرت کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اجرت وہ ہوتی ہے جب سٹنگ پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا جائے، گھر بھیجا جائے، پارٹی سزا دی جائے۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے میاں نواز شریف صاحب کا، جس کے اندر ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا۔ آپ کیسز کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کوئی کیس ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل کیا گیا ہو اور وہ ٹرائل سپریم کورٹ کے سرونگ ججز کی سربراہی میں کیا گیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں عجلت جناب فواد چودھری صاحب۔ شاید آپ کی آج کیونکہ چہرہ بھی بجھا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سمجھ بوجھ بھی بجھ گئی ہے۔ جو فارن فنڈنگ میں آپ کی پارٹی نے سٹے آرڈرز لیے، وہ اس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے یہ 8 سال کیوں لگے؟ میں یہ وجوہات آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 8 سال اس لیے لگے کیونکہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ پتا تھا کہ چوری کی ہے، پتا تھا ممنوعہ فنڈنگ لی ہے، پتا تھا کہ غیر ملکی جن افراد جس میں بھارتی شہری بھی ہیں، امریکی شہری بھی ہیں، جس کے اندر ایک یہودی بھی ہے، جس کے اندر اسرائیلی بھی ہیں، جن سے فنڈنگ لی گئی ہے، یہ فنڈنگ تو ممنوع ہے ہی ہے، مگر یہ جو مختلف ملکوں کے شہری ہیں، ان کا تحریک انصاف کو فنڈ کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بیچارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، حق حلال کی روزی کماتے ہیں، انہوں نے جو پیسے بھیجے وہ کیا اس لیے بھیجے تھے کہ فتنہ خان اپنے ذاتی اخراجات اس سے کر سکے؟ کیا بنی گالا کے محل کو فنڈ کرنے کے لیے انہوں نے وہ پیسے بھیجے تھے؟ تو یہ پتا تھا کہ چوری ہے، پتا تھا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس وجہ سے سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر کے تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ کیا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور استدعا بڑی معصومانہ تھی۔ استدعا یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا اس کیس کی تحقیقات کا دائرہ اختیار نہیں ہے، جورسڈکشن نہیں ہے۔ جب وہ سٹے خارج ہوا تو اگلا بہانہ یہ بنایا
کہ اسکروٹنی کمیٹی کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اسکروٹنی کمیٹی کی کمپوزیشن کو، اس کی تشکیل کو چیلنج کر دیا. دیکھیں، یہ تاخیری حربے صرف اس لیے استعمال کیے گئے تھے کہ جو کل فیصلہ آیا ہے اس منطقی انجام کا پتہ تھا کہ ہم نے چوری کی ہے، چکاری کی ہے، مکاری کی ہے، پتہ تھا ہم نے ڈاکے ڈالے ہیں، اس لیے اس کو 8 سال تک لٹکایا گیا. اور آج آپ دیکھیں کہ جیسے ہی فیصلہ آیا ہے اس کا آپ کی معیشت پر کتنا مثبت اثر پڑا ہے کہ ڈالر 7 یا 8 روپے سستا ہو گیا. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اس ملک میں کھلواڑ کیا ہے، جو تباہ کاریاں کی ہیں، جب بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے یا ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سٹاک ایکسچینج یوں اٹھ جاتی ہے، ڈالر یوں نیچے چلا جاتا ہے. کیونکہ اس شخص کی ذات کا، اس کی پارٹی کا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی سالمیت پہ ایک منفی اثر ہے. تو یہ جو 8 سال اس معاملے کو آپ نے لٹکایا، اور جس کو فواد صاحب عجلت کہتے ہیں، فواد صاحب آپ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. انسان بے شرم ہو ایک حد تک ہو، مگر آپ کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جس کشتی میں بیٹھتے ہیں اس کو ڈبونے کے بھی مرتکب آپ ہیں. اور آج جب اجرت کا لفظ استعمال کیا، اگر 8 سال آپ کے لیے اجرت ہے تو پھر آپ سے بے شرم شخص پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ہوگا. یہ 8 سال، یہ سٹے آرڈرز اور دائرہ اختیار کی بات ایک طرف، آپ نے کہا کہ اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے. آپ کی تحریری ایپلیکیشنز، تحریری درخواستیں آن ریکارڈ ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اور عدالتوں کے سامنے بھی، کہ اس معاملے کو منظر عام پر نہ لایا جائے، عوام کو اس کیس کی آگاہی نہ ہو، اس کو صیغہ راز میں رکھیں. کیوں جی؟ خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ اتنے لاڈلے ہیں کہ آپ چوری چکاری کریں گے اور اس کے بعد اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنے کی درخواست کریں گے اور وہ بھی منظور ہوگی؟ جب دیکھا کہ تاخیری حربے کام نہیں آ رہے، جب دیکھا کہ ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، وہ کیس کی تفصیلات مزید کھلتی جا رہی ہیں، تو پھر کہا کہ صیغہ راز میں رکھیں. واہ، یہ ہے انصاف کا دورہ معیار جس کی عادت خان صاحب کو پڑی ہوئی ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ باقیوں کے ساتھ تو نا انصافی بھی ہو اور انتہا کی ہو، اور جب اپنا معاملہ آئے، چوری ثابت ہو جائے تو کہا جائے کہ اس کو صیغہ راز میں رکھیں. کتنی معصومانہ خواہش ہے. اب جب آپ نے 8 سال اس کیس کو التوا کا شکار رکھا ہے تو یہ 8 سال کے اندر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو فیصلہ سامنے آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مزید کلیئر فیصلہ آ سکتا تھا، کیونکہ اتنے سال لگے ان تفصیلات کو سامنے آتے ہوئے، جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے 5 ایفیڈیوٹ اپنے دستخط کے ساتھ جمع کرائے ہیں. اب ایک طرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، اقامے پر ایک وزیر اعظم گھر بھی جاتا ہے، ڈسکوالیفائی بھی ہوتا ہے، پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹایا جاتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے. دوسری طرف آپ نے مس ڈیکلریشن کی ہے، آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے، آپ نے حقائق چھپائے ہیں، اور آپ نے بطور پبلک آفس ہولڈر، آپ ایم این اے تھے جب آپ نے یہ 5 ایفیڈیوٹ دستخط کر کے جمع کروائے. تو میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آگے جو قانونی چارہ جوئی ہونی ہے اور جو اس کیس نے آگے اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے، عمران خان صاحب فوری طور پر تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پہ مستعفی ہوں، کیونکہ وہ چوری کے مرتکب
ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی پوری دنیا کے لیے انصاف کا ایک علیحدہ معیار رکھیں اور اپنی ذات کی باری آئے تو آپ چوری بھی کریں, اس کو تسلیم بھی کریں, اس پر پھر بعد میں جھوٹ بھی بولیں اور پارٹی کے سربراہ بھی رہیں. آپ کو فی الفور پارٹی کی صدارت سے, پارٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو جانا چاہیے. اور یہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے, مجھے بتایا جائے کہ یہ رومیتا شیٹی کون ہے, مجھے بتایا جائے یہ اندر دوسانجھ کون ہیں, مجھے بتایا جائے کہ یہ ویرل لال کون ہے, مجھے بتایا جائے یہ بیری سی شنیپس کون ہے, مجھے بتایا جائے یہ مائیکل لین کون ہے, مجھے بتایا جائے یہ چرنجیت سنگھ کون ہے, مجھے بتایا جائے یہ ورشا لتھڑا کون ہے. یعنی غضب خدا کا, اس میں کچھ بھارتی نژاد امریکی شہری ہیں, کچھ بھارتی شہری ہیں, کچھ اسرائیلی ہیں, کچھ امریکہ میں مقیم یہودی شہری ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کیا ویسے ہی آپ کی پارٹی کو فنڈ بھیج رہے تھے, اتنی محبت تھی ان کو آپ سے. یہ تانے بانے کشمیر کے سودے سے ملتے ہیں خان صاحب. میں یہ مطالبہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا اور واپس آئے اور ان کو ایئرپورٹ پہ ہار پہنائے گئے اور کہا گیا کہ میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں, اور اس کے چند روز بعد بھارت نے کشمیر کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا, کشمیری شہریوں کے حقوق سلب کر لیے, تو خان صاحب کے اس دورے کے جو نجی ملاقاتیں تھیں اس کی تفصیلات بھی منظر عام پر آنی چاہیے. پتہ لگے کہ یہ وہاں جو اس دورے کے دوران جو ان کی نجی ملاقاتیں تھیں, جن لوگوں سے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے, کیا ایجنڈا تھا کہ آپ بھارتی شہریوں سے فنڈنگ لیتے ہیں, امریکی نژاد بھارتیوں سے فنڈنگ لیتے ہیں, یہودیوں سے, اسرائیلیوں سے فنڈنگ لیتے ہیں, اور آپ ایک دورہ کرتے ہیں اور اس کے چند روز بعد کشمیر جو ہے اس کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. یہ تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں. اور جو پاکستان میں ایک اسرائیلی طیارہ لینڈ کیا اور ایک وفد آیا اور آپ کے لوگوں سے ملاقات کی, کیا آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ, آپ کے پارٹی عہدے داروں کا ایک ڈیلیگیشن وہ اسرائیل گیا, وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی, غیر ملکی فنڈنگ ہوئی, آپ نے خیرات کے نام پہ کچھ پیسہ لیا جو آپ نے اپنی ذاتی اخراجات, ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں, اور یہ جو بھارتی, اسرائیلی اور جو باقی ممالک کے شہری ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا, یہ کون لوگ ہیں؟ اور دیکھیں, پوری دنیا میں یہ رواج ہے کہ پارٹیز کو لابیز فنڈ کرتی ہیں. جب باہر کے ملکوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو کچھ لابیز جو اپنی کچھ پالیسیز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہاں فنڈنگ کرتی ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے جو فنڈنگ لی ہے, جس میں امریکی, اسرائیلی اور بھارتی شہری شامل ہیں, یہ آپ نے جب کشمیر کا سودا ہوا, یہ اس کے عوض آپ کو فنڈنگ آئی. کیا آج ایک کلپ چلایا فواد چودھری صاحب نے کسی پاکستانی خاتون کا, ان کی اپنی عہدیدار ہے. اب بات یہاں آ گئی ہے کہ اپنی ہی پارٹی کے عہدیداروں کے کلپ چلا رہے ہیں کہ جی میں محنت مزدوری کرتی ہوں, حق حلال کی روزی کماتی ہوں, میں نے پیسے خان صاحب کو بھیجے تھے. او بھائی فواد صاحب, اگر ہمت ہے تو رومیتا شیٹی کا کلپ چلاؤ, اگر ہمت ہے تو اندر دوسانجھ کا کلپ چلاؤ, اگر ہمت ہے تو ویرل لال کا کلپ چلاؤ, اگر ہمت ہے تو بیری سی شنیپس کا کلپ چلاؤ, اگر ہمت ہے
تو چرنجیت سنگھ کا کلپ چلاؤ یا بتاؤ کہ یہ ان لوگوں نے جو پیسہ دیا کس مقصد کے لیے دیا. یہ تحریک انصاف والوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ چھوٹے موٹے کلپ چلاتے. ان کی ایک عادت تھی, یہ کاغذوں کے پلندے لایا کرتے تھے میڈیا پہ. شہزاد اکبر صاحب یہاں بیٹھ کے اسی جگہ پہ خدا کا کرنا ہے پریس کانفرنس ہمارے خلاف کیا کرتے تھے. اتنے کاغذوں کے پلندے ہوتے تھے. آج نہتے فواد کو دیکھ کے مجھے تھوڑا ترس بھی آیا. نہ کوئی کاغذ, نہ کوئی قلم, نہ کوئی جواز, نہ کوئی دلیل, اور اپنی عہدیدار کا کلپ چل رہا ہے. تو بھائی صاحب وہ 5 ایفیڈیوٹ ہی دکھا دیتے جس پہ آپ کے لاڈلے چیئرمین کے سگنیچر موجود ہیں. لائنگ انڈر اوتھ پرجری. آپ کو پتہ ہے کہ فوجداری قانون کے تحت 7 سال سزا ہے قید کی صرف ان جھوٹے ایفیڈیوٹس کے اوپر. باقی تو چلے بطور پبلک آفس ہولڈر, بطور MNA ڈسکوالیفیکیشن اور سزا اپنی جگہ پر یہ 5 ایفیڈیوٹ جو آپ نے 2009 میں, 12 میں, 14 میں, 15 میں, 16 میں جو دیے ہیں, اس کا جواب تو دینا ہوگا. اور یہ جو آپ آ کے آج معصوم سی بجھی ہوئی شکل بنا کے دلائل دے رہے تھے, تو آپ نے کیوں ذکر نہیں کیا ان بھارتی شہریوں کا, اسرائیلی لابی کا, ان یہودیوں کا جنہوں نے آپ کو فنڈ کیا ہے. اصل میں خیرات کھانے کا پرابلم تو پرانا ہے. خیرات تو ہمیشہ کھائی ہے, مگر وہ اور مقاصد کے لیے کھائی تھی. یہ جو پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ فنڈنگ ہے, اس کا ایک قانون موجود ہے. قانون کے اندر سزا تجویز ہے. آپ کی نہ صرف آپ کو نہ اہلی کا سامنا کرنا پڑے گا, سزا کا سامنا کرنا پڑے گا, بلکہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت آپ کی سیاسی جماعت ڈیزالو ہوگی. یہ اس معاملے کو آپ اتنا سادہ نہ لیں کہ فنڈنگ آئی. یہ تحقیقات ہوں گی اور اس پہ قانونی چارہ جوئی پہ ابھی مشاورت چل رہی ہے. تو یہ جو کشمیر کے معاملات ہیں, جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ کے دوست یار آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, یہ سارے معاملات سب کے سامنے ہیں. اور آپ کو فرار ہونے کی کوئی راہ نہیں دیں گے, کیونکہ آپ آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب نے گفتگو فرمائی, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تعینات کیا تھا, تجویز آپ کی طرف سے آئی تھی. مگر اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جس کی بھی تعیناتی کریں اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ غیر قانونی کام کر کے آپ کے حق میں فیصلہ دے گا. اب وہ دن چلے گئے جب آپ منمانیاں کر کے اپنے حق میں فیصلے لیا کرتے تھے. آپ کو جواب دینا ہوگا, ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا. ان کو عادت پرانی خیرات کی اس لیے ہے کہ ابھی تک وہ جواب بھی نہیں آیا کہ یہ بنی گالا کا محل کیسے بنا. کبھی کہتے ہیں میں نے فلیٹ بیچے. آپ انٹرویو دیکھ لیں, ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا 1-2 نامور اینکرز کو کہ میں نے فلیٹ بیچا تھا, میں نے مورگیج لیا تھا, میری سابقہ اہلیہ نے مجھے قرضہ دیا تھا. تو یہ گولڈ سمتھ سے تو آپ پیسے لیتے تھے. اصل میں کنفیوز ہو گیا نا, سادہ آدمی ہے. اس نے کہا گولڈ سمتھ سے میں پیسے لے سکتا ہوں, تو یہ بیری سی شنیپس سے بھی لے سکتا ہوں, پھر تو اندرجیت دوسانجھ سے بھی لے سکتا ہوں. ساری عمر یہ شخص خیرات پہ پلا ہے, مگر تمام حدیں پار کر دیں جب ملک دشمنوں سے خیرات لے کر اس نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کی اور اس ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا. یہ لیتا رہتا خیرات, کھاتا رہتا خیرات کے پیسے, اور ہمیں امپورٹڈ کہنے والے کہ بچے امپورٹڈ ہیں. ہمیں کہتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. آپ کا ایک ایک بال امپورٹ میں ڈوبا ہوا ہے. ساری عمر برطانیہ کے آپ جب وہاں پہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے, میں مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, آپ کے بچے امپورٹڈ ہیں,
کیا وہ میاں والی کے پبلک سکول میں پڑھتے ہیں جو آپ آ کے ہمیں درس دیتے ہیں یہاں پہ؟ غریب کے بچے کو سڑک پہ لڑواتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے. بچے امپورٹڈ، فنڈنگ امپورٹڈ، ایجنڈا امپورٹڈ، اور تانا ہمیں ہے. خان صاحب، پاکستان کی تاریخ میں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں آپ سے زیادہ امپورٹڈ لیڈر نہیں آیا. کئی آئے ہیں چلے گئے ہیں، مگر جتنے امپورٹڈ آپ ہیں کہ آل اولاد ہی امپورٹڈ ہے، مال امپورٹڈ ہے. بنی گالا کا گھر جن پیسوں سے بنا ہے وہ بھی باہر سے آئے ہیں. تو یہ کبھی کسی سیاسی لیڈر نے پیسے لے کر ملک کی سالمیت کو داؤ پہ نہیں لگایا. آپ واحد شخص ہیں جنہوں نے کشمیر کو داؤ پہ لگایا، جنہوں نے ملک دشمنوں سے پیسے لیے. تو یہ نام بتائیں نا کون ہیں؟ چپ کیوں ہیں؟ سب کی زبانیں بند ہیں. نہ فاروق حبیب جواب دے رہے ہیں، نہ فواد چودھری جواب دے رہے ہیں. پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی عہدے دار کا ہی وہ کلپ چل رہا ہے. وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے پکڑ لی ہے، وہ بار بار وہی کلپ چلائی جا رہے ہیں. رومیتا شیٹی کا کلپ لائیں، اندر دوسانجھ کا کلپ لائیں ان بھارتیوں اور اسرائیلیوں کے کلپ چلائیں اور بتائیں کہ یہ تو کچھ انڈیویجولز ہیں جو 351 کمپنیز نے آپ کو فنڈ کیا. ان کے کیا ایجنڈا تھا؟ آپ کا دل کرے تو آپ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بھیج کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کی عزتیں اچھالیں. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو یہودی اور بھارتی فنڈنگ پر پلا ہو. یہ کوئی محب وطن مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھی آپ کے کان میں کہتے ہیں اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ. ہم اس چیز میں یقین نہیں رکھتے، جو دل میں بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. خان صاحب، پارٹی اگر آپ یہ ان کی کلپ آج چلا دیں تو بہت اچھا ہے، مگر میں یہ مطالبہ دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی کی سربراہی سے فی الفور مستعفی ہوں اور باقی جو تفصیلات ہیں پبلک کریں. کچھ چائے والوں کے بھی اکاؤنٹ ہیں بیچارے جو دفتر میں چائے پلاتے تھے، باورچی تھے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ 5 ایفیڈیوٹ اپنی جگہ پر جن لوگوں نے آپ کے دفتر کا باورچی، آپ کے دفتر کا نائب قاصد، چوکیدار، اگر آپ نے فنڈنگ ہی لینی تھی تو پارٹی کے اکاؤنٹ میں لیتے. جو اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، کنسیل کیے گئے ہیں، تو یہ آپ کے ملازمین اس میں شامل ہیں. یہ خدا کا کرنا ہے، یہ وقت کا دھارا ہے کہ ادھر بیٹھ کے ایک شخص للکار کے کہتا تھا کہ ملازمین کے نام پہ پیسہ آیا ہے. ثابت نہیں ہوا، آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکل آیا. جو کوئی غیر قانونی مکروہ حرکت ہو سکتی تھی اس فارن فنڈنگ کیس میں نکلی ہے. آپ کو تو چلیں پارٹی کی سربراہی سے بھی انشاءاللہ ہاتھ دھونا پڑے گا، آپ کو نااہلی کا بھی انشاءاللہ سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو انشاءاللہ سزا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی پارٹی وہ بھی ڈیزالو ہوگی، کیونکہ یہ تمام ثبوت سامنے آ چکے ہیں. اور یہ دورہ معیار نہیں چلے گا کہ میاں نواز شریف اقامے پہ گھر چلے جائیں، میاں نواز شریف کو سزا ہو جائے اور وہ تنخواہ جو لی نہ ہو اس کو ایسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. تو آپ کے تو اپنے دستخطوں کے ساتھ 5 ایفیڈیوٹ موجود ہیں. جب پلڑے کے اندر ایک ایسا کاغذ آئے گا جس میں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہوگی، اور دوسری طرف 5 ایفیڈیوٹ آئیں گے، بھارتی فنڈنگ آئے گی، اسرائیلی فنڈنگ آئے گی، کشمیر کا سودا آئے گا، خیرات کھانے، زکوٰۃ کھانے کے ثبوت آئیں گے، سیاسی مقاصد کے لیے لی گئی فنڈنگ کو ذاتی استعمال میں لانے کے ثبوت آئیں گے، تو خان صاحب آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. یہ بتا دیں طاہر صاحب کہ الیکشن کمیشن گینگ جو ہے وہ آپ کی کورٹ میں بھیج دی ہے. 3 دنوں میں ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ عملی طور پہ آپ نے کیا کیا، کیا پارٹی بین ہونے جا رہی ہے، کیا ریفرنس ڈائری کا الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں، کب بھیج رہے ہیں، کیا ڈیسیژن کیا آپ نے؟ دیکھیں ابھی قانونی مشاورت جاری ہے، فیصلے کی کاپی موصول ہو چکی، اس کا تفصیلی بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ پکا بندوبست کریں گے. کچا ہاتھ نہیں ڈالنے لگے، تو اس میں قانونی مشاورت جتنی زیادہ ہو جائے اور جتنی سکہ بند ہو اتنا بہتر ہے. تو مشاورت کا عمل جاری ہے، جیسے کوئی حکمت عملی طے ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا.
دیکھیے ابھی قانونی مشاورت کیونکہ جاری ہے اور جی دیکھیں ابھی وہ اس کی تفصیلات جلد منظر عام پر آ جائیں گی. بات یہ ہے کہ ایک فیصلے کو 8 سال لگے آنے میں، اس کی آگے جو قانونی اسٹریٹجی ہے وہ 2-3 روز تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. طارق صاحب، اس فیصلے کے بعد کچھ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کیا اپنی سیٹوں سے ریزائن کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں؟ ایسی بھی کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے پر امید ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا ہے کہ پنجاب میں اگر وزارت نہیں ملتی مت لو، کیونکہ پارٹی کی چیئرمین شپ ہمارے گھر آ رہی ہے. یہ مجھے کچھ غیر مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے، تو وہ بہت پر امید ہو گئے ہیں پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے. باقی استعفوں کی جہاں تک بات ہے، اس پارٹی کی ایک روایت ہے، 2014 کے دھرنوں میں استعفے دیے، تنخواہیں لیتے رہے، ٹی اے ڈی اے لیتے رہے، میڈیکل بلز اپنے اپروو کرواتے رہے، مرات لیتے رہے، مگر استعفے منظور نہیں کروائے. ابھی بھی ہم نے زبردستی 11 استعفے ان کے منظور کیے ہیں. اگر اتنے یہ ہیں تو آئیں باقی استعفے منظور کرا کے دکھائیں. کبھی نہیں کرائیں گے. یہ ایک ایک پائی کے محتاج لوگ ہیں. یہ سرکاری پیسے کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کوئی خون چوسا جاتا ہے. ابھی بھی آج بھی پریس کانفرنس جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس میں کی ہے. کبھی پشاور چلے جاتے ہیں، خان صاحب کے گھر پہ آپ تصویریں دیکھیں، جو منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہیں وہ پی ایم ہاؤس کی بوتلیں ہیں. جو آپ کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بوتلیں بناتا ہے وہ صرف سرکاری محکموں میں آپ کو نظر آتی ہیں. بنی گالا میں بوتلیں وہ تک پڑی ہیں. تو جو شخص خیرات پہ پلتا ہو، سرکاری آج بھی سرکاری پانی پی کے وہ جی رہا ہے. دیکھیں اس کے یا تو کوئی ثبوت ہوں، یا اس حوالے سے کوئی تحقیقات انہوں نے کروائی ہوں، یا اس الزام کی آگے پرسونس کے اندر کوئی دستاویزی ثبوت آئے ہوں. obviously اگر یہ الزام تھا تو کوئی پیسہ باہر سے آیا ہوگا. تو ابھی بھی موسٹ ویلکم، اگر تحریک انصاف یہ کیس آگے پرسو کرنا چاہتی میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور کر لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. 2018 میں ہم نے جب حکومت چھوڑی تو مہنگائی 4% پر تھی، ڈالر لگ بھگ 120-125 پہ ہوگا، اور گروتھ جو تھی وہ 5.8 پہ تھی. یہ آئی ایم ایف سے پہلے معاہدے میں تاخیر کر کے میں خودکشی کر لوں گا، اللہ نہ کرے کوئی بھی خودکشی کرے، ہم نہیں چاہتے، مگر یہ 4 سے 14% اس خودکشی نہ کرنے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی ہم نے نہیں کی. ہمیں آئے ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ مہنگائی کی، جنہوں نے معیشت کو تباہ کیا. 4 وزرائے خزانہ بدلے ہیں. پہلے اسد عمر صاحب کو موقع دیا، پھر پیپلز پارٹی کے 2 سابقہ وزرائے خزانہ کو لے آئے. تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں جتنی تباہی ہوئی ہے اس کے مرتکب تو یہ خود ہیں. تو آج آپ نے دیکھا کہ ان کے فیصلہ جیسے ہی آیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈالر جو ہے وہ 8 روپے گر گیا ہے. تو یہ جیسے جیسے ان پہ سختیاں مزید ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ معیشت میں ایک مثبت رجحان دیکھنے میں آئے گا. قانونی ماہر ہیں آپ نے، جو حنیف عباسی کیس میں ساقی نثار صاحب کا فیصلہ پڑا ہوگا، اس میں موجودہ چیف جسٹس کے بینچ کے ساتھ انہوں نے بھی کوئی اختلافی نوٹ اس پہ نہیں لکھا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ایک آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا وہی فیصلہ آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ آپشن موجود ہے، تمام آپشنز کھلے ہیں. مربوط ایک اور جامعہ قانونی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے. تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک بہت مضبوط چیز ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. تو اب تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. تو اب کوئی چھپ نہیں سکے گا کسی بہانے کے پیچھے کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کیا. آخری سوال